الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی امت میں سے ایسی شخصیات کو اس دنیا میں بھیجا جو کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتی رہیں اور حضور کے نائب ہونے کا فریضہ انجام دیتی رہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک نام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو ہندوستان کے شہر بریلی کے ایک متقی پرہیزگار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے پورے بریلی میں مشہور تھے۔ آپ کا نام احمد رضا اور آپ کے کئی القابات ہیں، جن میں سے زیادہ اعلیٰ حضرت اور فاضل بریلوی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے ابتدائی علم دین اپنے والد سے گھر پر ہی حاصل کیا، پھر علاقے کے مدرسے میں داخل ہو کر مزید علم حاصل کیا۔ آپ بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے اور آپ میں ایسے اثرات پائے جاتے تھے کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ 3 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا۔ اسی ناظرہ قرآن پڑھنے کے دوران ایک حیرت ناک واقعہ ہوا، جو کہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے استاد آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ ایک ایسے لفظ پر پہنچے کہ جس پر زبر لگا ہوا تھا۔ استاد زبر پڑھاتے مگر احمد رضا زیر پڑھتے۔ استاد پھر زبر پڑھاتے، آپ پھر زیر پڑھتے۔ جب اسی تکرار میں کافی دیر ہو گئی تو آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرا قرآن پاک اٹھا لائے اور اسے کھول کر جب اس لفظ کو دیکھا تو اس پر واقعی زبر کے بجائے زیر لگا ہوا تھا، اور وہ قرآن پاک جو استاد پڑھا رہے تھے اس میں کتابت کی غلطی سے زبر لگا دیا گیا تھا۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ استاد آپ کو زبر پڑھاتے تھے مگر آپ زیر پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا میں بھی زبر ہی پڑھتا تھا مگر باوجود کوشش کے منہ سے زیر ہی نکلتا تھا۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ نے 1 گھنٹہ میلاد کے موضوع پر جلسے میں تقریر کر کے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب آپ 8 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ نے علم نحو کی شرح لکھ دی۔ جب 10 برس کی عمر ہوئی تو آپ نے فقہ کی ایک مشکل ترین کتاب کی شرح لکھ دی۔ غرض کہ آپ علم دین سیکھتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر 13 برس ہوئی تو آپ نے تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر لی اور آپ کے والد نے اپنی مسند افتاء آپ کے حوالے کر دی اور آپ مفتی بن کر فتویٰ نویسی کا کام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دینے لگے۔ حتیٰ کہ جو مسائل بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں نہ آتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند منٹوں میں اسے قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ کچھ علوم اپنے والد صاحب سے، کچھ استادوں سے، کچھ پیر و مرشد سے اور کچھ علوم اپنے ذاتی مطالعے اور بصیرت سے حاصل کیے۔ اسی طرح دنیا کے تقریباً 56 علوم پر آپ کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ آپ نے ان علوم و فنون پر 1000 کتب بھی لکھی۔ آپ کے بے شمار فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ نام سے کئی ضخیم جلدوں میں آج بھی دستیاب ہے۔ اسی طرح آپ کا تحریر کردہ ترجمہ قرآن کنز ایمان نام سے اہل محبت کے لیے ایک بیش قیمت خزینہ ہے۔ آپ کے شاگرد آپ کے بے شمار مریدین ہیں جو کہ دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں اور اسلام کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے والے بڑے بڑے علماء و مشائخ اکثر آپ کے شاگرد اور خلیفہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے اور ریاضی کا بڑے سے بڑا مسئلہ منٹوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے جو کہ اصل وقت سے 1 منٹ بھی پیچھے نہ ہوتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست قسم کا حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ جو بھی کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے وہ آپ کو ازبر ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ کوئی بھی خاص بات دوسرا کوئی اس کتاب سے متعلق پوچھتا تھا تو آپ بغیر دیکھے اس کو صفحہ نمبر حتیٰ کہ سطر نمبر تک بتا دیا کرتے تھے. یہ آپ کا حافظہ ہی تھا. قرآن پاک جیسی عظیم و ضخیم کتاب آپ نے رمضان شریف کے مہینے میں مختصر سے ٹائم کے اندر نہ صرف حفظ کر لی بلکہ تراویح میں سامعین کو سنا بھی دی. آپ ہر وقت دینی خدمت میں اس طرح منہمک رہتے تھے کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بلا وجہ آپ کو دیکھنے کی فرصت نہ ہوتی تھی. 24 گھنٹوں میں صرف چند گھنٹے سو لیا کرتے، باقی رات دن تصنیف و تالیف، درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے. نماز باجماعت یا واعظ کرنے کے علاوہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں میں قلم لے کر بیک وقت دونوں ہاتھوں سے 2 صفوں پر لکھتے تھے. دونوں صفوں کی تحریر ایک جیسی اور لفظوں کی تعداد بھی برابر ہوتی تھی. غرض کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. احمد رضا خان بریلوی نے تمام عمر بے دین طاقتوں اور انگریز حکومت کے خلاف جہاد کیا. 2 قومی نظریہ سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کیا. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی آپ کو بے پناہ محبت تھی. آپ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں کہ جنہیں دوسرے لوگ اہمیت نہ دیتے تھے سختی سے عمل کرتے تھے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یا اسلام کے خلاف جب بھی کوئی اپنا یا بیگانہ بات کرتا تو اس کی سب سے پہلے گرفت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے. آپ کی اسلام سے اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا. آپ نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے شمار نعتیں لکھی جن کا مجموعہ ہدایت بخشش کے نام سے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. آپ کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہند و پاک میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. آپ امام الشورا ہیں اور شاعری میں رضا تخلص کرتے ہیں. آپ کی شاعری قرآن و حدیث کی تشریح اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے. آج بھی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور محافل نعت میں سب سے زیادہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. غرض کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ وصف رکھے تھے اور آپ نے اتنی زیادہ خدمت دین کی ہے، اس مختصر سی ویڈیو میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے کچھ ماہ پہلے قرآن پاک کی ایک آیت سے الہامی طور پر اپنا سن وفات نکالا اور اپنے عقیدت مندوں کو اس کی اطلاع دی. پھر 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق اکتوبر 1921 بروز جمعۃ المبارک بوقت نماز جمعہ آپ نے وصال فرمایا. آپ کو بریلی ہی میں آسودہ خاک کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا بڑا خوبصورت مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے. ہر سال سفر کے مہینے میں آپ کا عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے جس میں پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے شرکت کرتے ہیں. آپ کی علمی ادبی اور تحقیقی خدمات کی وجہ سے بعد میں علماء عرب و عجم نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے. اگرچہ کہ آپ وصال کے بعد بظاہر نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں مگر آپ کی جلائی ہوئی شمعیں آج بھی بلکہ تا قیامت ظلم و کفر کی تاریکی میں سویرا کرتی رہیں گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.